مرزا جی قادیانی آجہانی جو اپنی تحریروں کے اندر جو چیزیں لکھ کے گئے ان کی کنٹرڈکشنز ہم جی کنٹینیوسلی احمدی آڈینس کے سامنے رکھ رہے ہیں، قادیانی عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مرزا صاحب کی اپنی تحریروں کے اندر سے ان کے جتنے جو دعویٰ جات ہیں، ایک پیج پہ ایک بات ہے اور اسی کی بلکہ دوسری سطر میں دوسری بات ہے، یہ چیز رکھ رہے ہیں۔ آج اس کا 13واں ایپیسوڈ ہے، اس کے اوپر جی آج بات کریں گے۔ آپ کائنڈلی تھوڑا سا ہماری آڈینس کو اپڈیٹ کیجئے کہ آج ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، تاکہ پھر اوکے بات شروع کی جائے، اور جب ہماری بات ختم ہو جائے اس کے بعد عوام کو کال کا لنک دیا جائے کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ آ جائیں، اس کو جوائن کر لیں، اور ٹھیک اس طرح اویئرنیس کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ پلیز شیخ اوکے صاحب۔ تھینک یو سو مچ تھینک یو فاروق ہمارا زیتون چینل کا یہ اویئرنیس پروگرام جو ہے یہ ہمارے ان احمدی بہن بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے موصوف غلام قادیانی صاحب کی تحریروں کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی، یا انہیں وقت نہیں ملا، یا انہوں نے توجہ نہیں دی، وٹ ایور دا ریزن، کسی وجہ سے بھی وہ اگر نہیں پڑھ سکے تو ہم توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ اس کو دیکھیں، پڑھیں، اور پھر اس پہ غور کریں، اور جس چیز پہ وہ اپنا بلیو لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان لیے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے انہوں نے اپنے والدین سے انہیرٹ کیا ہوا ہے، پیدائشی طور پہ ہیں، یا وہ جو ان کو صرف بتایا گیا، انہوں نے جو خطابات میں، جلسوں میں، تقریروں میں کسی اور طریقے سے سنی سنائی جو ہے رنٹ سے کی بات ہے، اس سے جو انہوں نے اخذ کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا اس پہ ہم ان کی تحریر کو سامنے رکھتے ہیں، اور پھر جو اس سے ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں، اور نتیجے میں ہر انسان کی اپنی سمجھ ہے، اپنی عقل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی عقل جو ہے وہ اس نے دی ہے کہ میری آیات پہ بھی اندھوں بہروں کی طرح نہ گرا کرو، اس کو اندھوں بہروں کی طرح، یہ حیوانی روش ہے، بلکہ اس کو غور و فکر کیا کرو۔ اللہ نے عقل اس لیے عطا کی ہے۔ سو یہی چیز جو ہے احمدیوں پہ بھی لازم آتی ہے جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ مرزا صاحب کی تحریروں کو دیکھیں اور جو وہ سمجھتے ہیں اس کو لیں، نہ کہ جو میں سمجھا ہوں وہ لیں، یا جو ان کو بتانے والا ان کا گدی نشین جو ہے وہ لے۔ آپ خود، کیونکہ جواب دہ آپ ہیں، وہاں پہ اس سو کالڈ مسیح موعود نے یا کسی گدی نشین خلیفہ نے نہیں آپ کے ساتھ ہونا، یا اماں ابا نے نہیں ہونا۔ یو آر ریسپانسبل فار یور ڈیڈس اینڈ یو آر اکاؤنٹیبل۔ آپ نے اپنے اعمال کا حساب دینا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اس کے صفحہ نمبر 12، جہاں پہ یہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی جی وحی کے تحت کرسچن ہیں۔ وہ اگر آپ دوستوں کے سامنے رکھ دیں تو پیج 12 جو ہے، یہ یہی یا پیج ہے جی۔ جی جی ایگزیکٹلی، یا تھینک یو سو۔ تو اس میں موصوف غلام قادیانی فرماتے ہیں یہ خدا کی وحی ہے کہ تو ہندوؤں کے لیے کرسچن ہے۔ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود نے فرمایا جیسا کہ خدا نے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود کر کے بھیجا، ایسا ہی میں ہندوؤں کے لیے بطور اوتار کے ہوں، اور میں عرصہ 20 برس سے یا کچھ زیادہ برسوں سے اس بات کو شہرت دے رہا ہوں کہ میں ان گناہوں کے دور کرنے کے لیے جن سے زمین پر ہو گئی ہے، جیسا کہ مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہوں ایسا ہی راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں، جو ہندو مذہب کے اوتاروں میں سے ایک بڑا اوتار تھا، یا یوں کہنا چاہیے روحانی حقیقت کی روح سے میں وہی ہوں۔ یہ میرے خیال اور قیاس سے نہیں، بلکہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے اس نے میرے پہ ظاہر کیا ہے، اور نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ مجھے بتلایا کہ تو ہندوؤں کے لیے کرسچن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس پہ اگر ہم بات کر لیں تو میرے احمدی دوستو، آپ یہ دیکھیں کہ موصوف قادیانی یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے ایز اے مسایا، ایز اے پرومسڈ مسایا اپوائنٹ کیا ہے، معمور کیا ہے مسلمانوں، فار دا مسلمز اینڈ دا کرسچینز،
as a promised Messiah. The same time, I am a Christian for the Hindus. اب سلسلہ یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ مان لی بات، اب جہاں پہ وہ عیسائیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا اور خدا بنایا ہوا، آپ اس کو خدا کا درجہ بھی دیتے ہیں اور خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں۔ سلسلہ یہ ہے کہ وہ مسیح جو مسلمانوں کا ہے وہ ایک نبی ہے، اور مسلمانوں میں جو خدا کا تصور ہے اس میں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کہ میں وہ، اور جو خدا ہوتا ہے آپ نے اس کو خدا بنایا، تو خدا انسان نہیں ہوتا جو کسی کا محتاج ہو، تو اس لیے وہ اپنی ذات کو بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے جو حضرت مسیح تھے وہ صرف ایک انسان اور اللہ کے پیغمبر تھے، اور وہ دیکھیں میں ہوں، اور پھر اس کو وہ بتاتے ہیں کہ میں کس طرح سے بنایا گیا۔ اب سیم ٹائم وہ کہتے ہیں کہ میں کرسچن ہوں۔ اب کرسچن کے لیے ہندو جو کچھ اپنے یہ کہہ لیں کہ تہوار مناتے ہیں، جس طرح سے وہ سلسلہ کرتے ہیں، جس طرح سے وہ عبادات اپنی کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا موصوف قادیانی وہ چیزیں مطلب ان کے سامنے اسی طرح سے ان کی محبت، شفقت، ان کی یہ چیز لینے کے لیے کہ جیسے وہ اپنے کسی بڑے کا کرشن کا درشن کرنے کے لیے آئے ہیں، تو موصوف اسی طرح سے ان کو بھی درشن دیا کرتے تھے؟ مطلب مسیح تو انہوں نے بن کے دکھا دیا۔ جب یہ لیول ایک رکھ رہے ہیں، یہاں پہ یہ چیز مطلب احمدی حضرات بعض فوری سوال اٹھا سکتے ہیں، بلکہ وہ جو پیڈ ہیں اصل تنخواہ دار ملازم ہیں ان کے، وہ اٹھا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی نہیں، اصل تعلیم تو جو ہے اسلام والی ہے، بالکل مان لیا۔ جب ان کو بتایا گیا کہ یہ چیز جو ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ پھر ان کی بجائے ان کو وہ چیز کہنے کے کہ ٹھیک ہے جیسا تمہارے لیے، وہ مثال دے کے بات کی جا سکتی تھی کہ ہندوؤں کو کہ جیسا تمہارے لیے کرشن کو تم سمجھتے تھے، جبکہ میرے مقرر کردہ، میرے بھیجے ہوئے جو ہیں وہ صرف ایک وحد و یگانہ خدا کی محکومیت اختیار کرتے ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں۔ تو وہ کیا چیز ہے، اس کی مثال جو ہے وہ رسول کریم سے دی جا سکتی ہے۔ اور یہ موصوف جو تھے، جب کہ دعویٰ رکھتے ہیں، یہ بھی مزے کی بات ہے، یہ بھی دعویٰ رکھتے ہیں کہ میں معاذ اللہ رسول کریم کی بعثت ثانیہ ہوں، میری شکل میں رسول اللہ دوبارہ دنیا میں ظہور پذیر ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ آ کے جب آپ کرشن جی مہاراج بنے ہیں تو what role you have played for the Hinduism، آپ نے ہندوازم کے لیے سوال یہ اٹھتا ہے۔ اب مطلب احمدیوں کو سوچے، میں ان کو ان کی توجہ اس طرف لا رہا ہوں، یہ مطلب نہ لے جو تنخواہ دار ہیں، مطلب مربیان حضرات اور دوسرے تیسرے جو ہے جو پے رول پہ ہیں، وہ تو مطلب میری ذات پہ بھی سوال اٹھائیں گے، میرے اس سوال پہ بھی کریں گے، لیکن میں آپ احمدیوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ ایک شخص اگر ایک وقت میں یہ سارا کچھ ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب قرآن کے اندر رسول اللہ کو کہہ دیا کہ تم پوری نو انسانی کے لیے ہو، جیسا کہ اس نے کہا کہ میں نے پہلے انبیاء مختلف قوموں کی طرف ان میں جو بھی تھا ان کی قوم میں سے، ان کی زبان میں سے سب کو بھیجا کیا، لیکن تمہیں اب پوری دنیا تھے کافت الناس کے لیے، کہ پوری کائنات کے لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ تو یہ حضرت اگر ان کا بدل ہیں یا ان کی جگہ آئے ہیں یا ان کا پیغام لے کے اس مقام پہ ان کی تجدید کے لیے آئے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کرتے۔ رسول اللہ نے کہیں پہ بھی قرآن کو الحمد سے لے کے والناس تک دیکھ جائیے، کہیں پہ بھی رسول اللہ نے کہا کہ جی بات سنو، تمہارے لیے میں موسیٰ ہوں، تمہارے لیے میں عیسیٰ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ نو، ان چیزوں کو ریکگنائز کرتے ہوئے اس کو کہا کہ قرآن کے اندر یہ چیز سمیٹ دی گئی۔ اب وہ تمام جو تعلیمات تھیں، تمام جو قوانین تھے، تمام جو ہدایات اللہ کی طرف سے ان انڈیویجولس انبیاء کو ملتی تھیں، ان کا اب کوئی
وجود باقی نہیں. اب جو سلسلہ ہے وہ ضابطہ حیات جو قرآن کے اندر ہے وہ نو انسانی کے لیے ہے، اب اس پہ عمل درآمد ہوگا. تو موصوف یہاں پہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں کرسچن ہوں، تو میرا سوال یہ ہے کہ آیا انہوں نے کبھی کرسچن کا کوئی ایسا پلے جو ہے وہ دکھایا حقیقی زندگی میں کہ مہاراج کرسچن بن کے یہ بیٹھے ہوں تخت کے اوپر، ان کی دیویاں داسیاں ان کے. شیخ صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات جی کاٹوں گا. جی اگر تو بیٹھنا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹھے ہوں اور کچھ دیویاں کرشنیاں، شیخ صاحب وہ اتنی تو کوشش انہوں نے کی تھی، وہ بیٹھے بھی چارپائی پہ، خادمائیں بھی رکھیں، تو وہ انہوں نے وہ چیزیں منگوائیں تو کیں، تو لوٹے پانی کے یہ وہ، پھر اب اس سے زیادہ وہ کیا کر کے دکھائیں؟ نہیں، مقصد میرا کہنے کا ہے کہ ٹو بی آنیسٹ اٹس اے میٹر آف فیتھ اینڈ بلیف، اس میں کوئی مذاق نہیں ہے. اعلی حضرت نہیں کو نہیں مطلب شیخ نہیں صاحب میں انہوں آپ نے کو نہیں کہہ رہا آپ کر رہے، لیکن میں ان کو اوکے کہہ رہا ہوں کہ اوکے یہ جو چیز ہے، جب آپ مطلب کسر سلیب کی ایک بات کرتے ہیں کہ میں نے کسر سلیب، پہلے تو بات آپ نے سلیب کو اقرار کیا، پھر آپ نے کہا کہ جی میں نے وہ توڑ دی. سلیب کو توڑنا، آپ نے کہا جی میں نے عیسائیت کا رد کر دیا، مطلب کیا نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے لیے جو کچھ ہے، مثال کے طور پہ جب میں ان کی دوسری کتابیں دیکھتا ہوں جو قادیان کے آریہ اور ہم ہیں، ست بچن ہے، بابا جی گرو نانک وغیرہ کے بارے میں لکھ، تو اس کے اندر مطلب آپ اگر ان چیزوں کو دیکھیں، ان کی تحریر کو دیکھیں، وہاں پہ جس قسم کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے. فاروق بات پتہ کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، مثال کے طور پہ بچہ ہے، بات نہیں مان رہا، گھر پہ رہ رہا ہے، تو وہ حرکتیں کچھ ایسی کرتا ہے، کام نہیں کرتا، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، اسے کہو جی کہ تم صاف رہا کرو تو وہ گندا رہتا ہے. تو اس کو ڈیل ہم انسانی لیول پہ کرتے ہیں، حیوانی لیول پہ نہیں کرتے، انسانی لیول پہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ عقل عطا کی ہے، جو ذہن عطا کیا ہے، یہ جانوروں کے اندر بھی ہے، وہ جانوروں کے اندر بھی ہے، لیکن وہ جس طرح سے پروگرامڈ ہے اس لحاظ سے چلتے ہیں. انسان کو دیا ہے کہ تم سوچو کہ ایک طریقہ اگر کام نہیں کر رہا تو دوسرا کون سا کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ محسوس کیا کہ یہ جو ہندو ہیں یہ گندی باتیں کرتے ہیں، عیسائی جو ہیں یہ صحیح راستے پہ نہیں ہیں، تو آپ ان کو جو اعلیٰ ترین مثال ہوتی ہے، طریقہ کار ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، وہ دکھاتے ہیں کہ یہ چیز کیجئے. اپنے بچے کو مطلب اس طرح سے نہیں کرتے کہ بغیر سوچے سمجھے مارنا شروع کر دیتے، گالی وغیرہ یہ وہ دس اینڈ دیٹ، اس پہ ظلم کرنا شروع کرتے. نو، بڑے طریقے، اس میں آپ کو اپنی پیشنس، صبر دکھانا ہوتا ہے، طریقہ دکھانا ہوتا ہے، کیونکہ بچے نے جو آپ سے لرن کرنا ہے، وہ جو چیز پہلی بچے کے ذہن پہ لکھی جائے گی وہ لے کے چلے گا ساری زندگی اپنے ساتھ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے بارے میں تو آپ نے ان کے معاملات کو لے کے تو جس طرح سے، اس کی مثال ایک دے دیتا ہوں کہ ایک جگہ یہ موصوف فرماتے ہیں قادیانی کہ ہندوؤں میں ایک رسم تھی، ایک بری عادت تھی کہ کسی عورت کے اگر بچہ نہیں، لڑکا نہیں ہوتا تھا تو اس کا خامن جو ہوتا تھا وہ مطلب ایک مرد کے حوالے اپنی بیوی کو کرتا تھا. یہ پوری ہے، میں صرف اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. باقاعدہ اس مرد کا نام بھی ہے بیرج دیوتا اور یہ اور وہ، کہ جیسے گائے بھینسوں کے لیے ایک میل رکھا ہوتا ہے، مطلب اس ٹائپ کا مرد کہ اس کے لیے رات گزارنے کو دے دیتے ہیں، اور وہ کنسیو جب کر جاتی ہے تو اس میں سے مطلب بیٹا پیدا ہوتا ہے. مرزا صاحب نے اس کی پوری تصویر کشی کی ہوئی ہے، یقین کریں پوری تصویر کشی، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مرزا صاحب وہ ہندو عورت اور مرد جو ہے معاذ اللہ توبہ، مطلب کہ وہ چرپائی پہ اپنے کام میں مصروف ہیں اور یہ نیچے گھسے ہوئے سارا کچھ مطلب اس کو پوری طرح سے اس کی عکس بندی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سارا. اس طرح سے انہوں نے اس کی عکاسی کی ہوئی ہے. اچھا، پھر ظلم کی بات یہ ہے، مطلب اگر یہ لوگ چاہیں احمدی حضرات تو میں اس کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں لیٹر، مطلب دوسرے پروگرام میں جو میں بات کہنے لگا ہوں، کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ عورت
مطلب اب پہلے یہ ہے کہ اس کا خامد بھیجتا ہے، دوسری جگہ پہ مرزا صاحب جو ہے وہ یہ امپریشن دے رہے کہ یہ عورت جا کے خود ایسا کام خود کرواتی ہے. وہ بندہ ہے خدا، اس بیچاری کو جو کہ خود مظلوم ہے، اس پہ آپ یہ لگا رہے ہیں کہ وہ ایسے نطفہ حرام کاری کا کام کرواتی ہے. وہ تو بیچاری مجبور، وہ تو نہ چاہتے پتہ نہیں روتی چلاتی ہوگی کہ نہیں، لیکن اس کا خامد بقول ان کے کہ ان کا خامد بھیجتا ہے. سو مرزا صاحب یہ تربیت کر رہے ہیں، اور یہ بطور میں اگر ان کو لے لوں کہ یہ بطور کرسچن بتا رہے تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ یہ کہتے کہ یہ چیزیں میں بطور کرسچن بتا رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پہلے کرسچن نے کہیں تھیں اور اس کے ماننے سے آپ کر رہے ہو، تو میں اب جو کرسچن آیا ہوں اب یہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنے سے منع کیا گیا. یہ الفاظ تو کہیں نہیں آئے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جہاں پہ بڑے دعوے کیے، وہاں پہ ان کا ایک یہ بھی دعویٰ کہ جی میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں روحانی حقیقت کی روح سے میں وہی ہوں. اچھا یہاں پہ ایک بڑی مصیبت ہے، مجھے وہ روحانی سے مجھے وہ اپنے ایک چیز اور بھی یاد آ جاتی ہے، لیکن میں نہیں اس کا نہ شیخ صاحب وہ ذکر نہیں نہیں. کا، ہاں ذکر نہیں کروں گا اس کا. کہ ہاں میرا جزاک اللہ. مقصد یہ ہے کہ ایک تو مرزا صاحب حقیقی اور غیر حقیقی. بڑی مزے کی بات ہے، ان کی پوری جو فلسفی ہے، ان کی پوری تعلیم انہی لفظوں کے اوپر میٹافوریکل پہ اور ریئل پہ گھومتی ہے. مطلب یہ کہتے ہیں میں حقیقی نبی نہیں ہوں. جب آپ حقیقی نبی نہیں ہو لیکن بیعتیں تو آپ اور باقی سارا کام آپ حقیقی لیتے ہو، پیسے بھی حقیقی لیتے ہو، لیکن نبی آپ پیسے بھی حقیقی کی نہیں. دیتے ہیں. نبی ایگزیکٹلی. یہاں تو ہمارے یہاں چندہ جو ہے وہ حقیقی چاہیے. جیسے یہاں ہمارے کینیڈا میں وہ سٹوروں نے اور گیس سٹیشنز نے اپنے ٹوکن جاری رکھے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹوکن دے دیتے ہیں، جی یہ $1 کا ٹوکن ہے، یہ 50 سینٹ کا، تو وہ ٹوکن منی کہلاتی ہے. اور وہ باقاعدہ مطلب انہی جگہوں پہ جن کی ہوتے ہیں سٹور والوں پہ وہ اس کو آنر بھی کرتے ہیں. تو مطلب اس طرح آپ نے یہ سلسلہ یا تو کرتے تو تبھی تھا. پیسے آپ حقیقی لیتے ہو، بیعتیں آپ حقیقی لیتے ہو، نبی آپ جب کہلاتے ہو تو اپنا ماننا جو ہے وہ حقیقی مطلب لازم قرار دیتے ہو. اگر کوئی نہ مانے تو اس کو آپ کافر اور جہنمی کہتے ہو. تو لیکن جب بات آئے آپ سے پوچھے تو آپ کہتے ہو میں غیر حقیقی نبی ہوں. تو یہاں پہ بھی آپ وہی حقیقی ہو. میرا احمدی دوستوں سے، بہن بھائیوں سے یہ ہے کہ خدا را، اور یہ مطلب آپ پوچھیں گے کہ کہاں ہے، اس کو اگر ہم تھوڑا سا مطلب اوپر چلیں ان کے، اگلی عبارت میں پڑھ دیتا ہوں. تو فرمایا گیا ہے، کہتے وہ ایک بڑا اوتار تھا. یہ یوں کہنا چاہیے کہ روحانی حقیقت کی روح سے میں وہی ہوں، اور میرے خیال اور قیاس نہیں بلکہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے اس نے یہ میرے پہ ظاہر کیا ہے. اور نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ مجھے بتلایا ہے کہ تو ہندوؤں کے لیے کرسچن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود ہے. میں جانتا ہوں کہ جاہل مسلمان اس کو سن کر فی الفور یہ کہیں گے کہ ایک کافر کا نام اپنے اوپر لے کر کفر کو سری طور پر قبول کیا ہے. اب یہاں پہ وہ اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ہندو کو کافر جانتا ہے، تو یہ اپنے اوپر یہ کرسچن کا نام لے کے تو مطلب وہ کہیں گے کہ جی میں مطلب کفر کی بات یہ وہ، لیکن کہتے ہیں لیکن یہ خدا کی وحی ہے جس کے اظہار کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. کہ اگر میں کرسچن بن رہا ہوں، اگر اپنے آپ کو کرسچن کہہ رہا ہوں، تو یہ خدا کی وحی کے تحت کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے. اب یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے جس پہ بڑی عجیب سی باتیں کہ وحی، اس وحی کے الفاظ کیا ہے، وہ وحی کیا ہے کہ بھائی تو یہ ہے وہ چیز، اس کا کوئی ذکر نہیں، صرف یہ کہ خدا کی وحی ہے. اس کے آج یہ پہلا دن ہے کہ ایسے بڑے مجمع میں بات کو پیش کرتا ہوں، کیونکہ جو لوگ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. اب واضح ہو کہ راجہ کرشن جیسا کہ میرے پہ ظاہر کیا گیا ہے در حقیقت ایک ایسا کامل انسان تھا. اب یہاں پہ مجھے تھوڑا سا ایک لفظ کامل انسان، میرے نزدیک دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر انسان کامل صرف ایک، کوئی دو کامل انسان ہے ہی نہیں.
اب مطلب اگر باقی آپ لوگ دوسرے مسلمان بھی اس پہ بلیو کرتے ہوں بڑی اچھی بات ہے، اس کو مانتے ہو. میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس چیز پہ میں بحث کر رہا ہوں، اس چیز کو میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک انسان کامل جو ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ اب وسلم. یہاں بے پہ شک. انہوں نے ایک ایسی بات لکھ دی ہے کہ اور حقیقت ایک ایسا کامل انسان تھا. اب کرسچن کو وہ کامل انسان قرار دے رہے ہیں. I'm sorry, I will never agree with موصوف غلام قادیانی کہ اور بھی کوئی کامل انسان تھا کہ جس کو یہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ وہ راجہ کرشن کامل انسان، جس کی نظیر ہندوؤں کے رشی اور اوتار میں نہیں پائی جاتی، اور اپنے وقت کا اوتار یعنی نبی تھا، مطلب وہ اپنے ٹائم کے نبی تھے. اب ان کو بھی انہوں نے مطلب جس طرح سے، ٹھیک ہے یہ انہوں نے ان کو نبی کہا، مان لی بات. بلّہ بہتر جانے کے آگے چل کے کہ یہ اس کو حقیقی نبی کہتے ہیں یا وہ بھی غیر حقیقی نبی تھے، دیکھ لیتے ہیں. لیکن انہوں کا یہاں پہ کہنا یہ ہے کہ وہ اوتار یعنی نبی تھا جس پر خدا کی طرف سے روح القدس اترتا تھا، اور وہ خدا کی طرف سے فتح مند اور با اقبال تھا، جس نے آریہ دت کی زمین کو پاپ سے صاف کیا، یعنی کہ گناہوں سے، برائیوں سے صاف کیا. اب یہاں پہ مطلب روح القدس سے مراد ان کی جو ہے، میں جو سمجھا ہوں، کریکٹ می احمدی حضرات اف آئی ایم رانگ، آپ بتا سکتے ہیں، میں اپنی سمجھ بتا رہا ہوں کہ جو مجھے کہ روح القدس جو ہے وہ حضرت جبرائیل کو لے رہے ہیں، مطلب وہ فرشتہ جو وحی لاتا ہے کہ اس کو روح القدس کے طور پہ، کہ ان کے اوپر بھی جبریل کا نزول ہوتا تھا. میں یہ سمجھ، اگر آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں تو آپ مجھے تصحیح میری کر سکتے ہیں، آپ ایسی کوئی بات نہیں. وہ اپنے زمانہ کا در حقیقت نبی تھا جس کی تعلیم کو پیچھے سے بہت باتوں پر بگاڑ دیا گیا. خدا کی محبت سے پر تھا اور نیکی اور دوستی شر دشمنی، نیکی سے دوستی اور شر سے دشمنی رکھتا تھا. خدا کا وعدہ تھا کہ آخری زمانہ میں اس کا بروز یعنی اوتار پیدا کرے گا. اب یہاں پہ پھر وہی چیز آ گئی کہ اس کو بھی خدا نے وعدہ دیا ہوا تھا کہ میں آخری زمانے میں تیرا بروز، تیرا وہی آ گیا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو بتائی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بروز، کہ حضرت عیسیٰ یہاں پہ مطلب وہ چیز یہ دے رہے ہیں کہ مسلمان یہ جو عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم، جو احادیث سے مبارکہ میں یہ چیز آتی ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. اب انہوں نے کہا کہ وہاں پہ میٹافوریکل بات ہو رہی ہے، وہ تشبیہ دی گئی ہے، حضرت عیسیٰ جو فوت ہو گئے وہ نہیں بلکہ دوسرا حضرت عیسیٰ جیسا آئے گا. بین ہی یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرسچن کو بھی بتایا گیا تھا کہ تیرا بروز، تیرا جیسا ایک کرسچن آئے گا. اب اندازہ کریں کہ مرزا صاحب کو جس وقت یہ بتایا گیا کہ بھئی کیا اور کون کس وقت آئے گا، اس وقت تک مرزا صاحب ابھی صرف وہی ہیں کرسچن کے علاوہ. اب ایک کرسچن اور شامل ہو گیا. یہ چیز جو ہے کہتے ہیں الہاموں کی میرے پہ ظہور ہوا، مجھے من جملہ اور الہاموں کے اپنی نسبت یہ بھی الہام ہوا تھا کہ ہے کرشن رد گوپال تیری مہمہ گیتا میں لکھی گئی، سو میں کرشن سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں اس کا مظہر ہوں. مطلب اس وجہ سے اس کو کرتا ہوں کہ میں ہی اس کا عکس ہوں، میں ہی اس کا مظہر ہوں. میں اس کی جگہ ایک اور راز درمیان میں ہے جو صفات کرشن کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، یعنی پاپ کا نشٹ کرنے والا. یہ مطلب اوپر جو ان کی ہے زبان، اس کا معنی دیے گئے ہیں. غریبوں کی دلجوئی کرنے والا اور ان کو پالنے والا، یہی صفات مسیح موعود کے ہیں. پس گویا روحانیت کی روح سے کرشن اور مسیح موعود ایک ہی ہیں. اب انہوں نے یہاں پہ آ کے سمیٹ دیا اس کو کہ بتا دیا کہ بھائی کرشن اور مسیح موعود جو ہیں یہ دو نہیں ہیں. جیسے مسیح موعود مطلب حضرت عیسیٰ نہیں ہے، میں ہی ہوں. اور پھر آگے چل کے اس کے ایک اور پلس لگایا کہ میں ہی رسول کریم کی بھی بعثت ثانیہ ہوں. مرزا غلام احمد
کرسچن بھی ہو گئے, مسیح مود بھی ہو گئے, معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو گئے. صرف قومی اصطلاح میں تغیر ہے کہ یہ جو اصطلاحیں ہم بولتے ہیں اس کے اندر یہ مطلب ہمیں فرق چیز جو نظر آتی ہے, لیکن ہم اصولی یہ عزیز دوستو لیکچر سیالکوٹ کے صفحہ نمبر آپ 76 اور روحانی خزائن کی جلد غالباً 24 ہے میرا خیال. اگر آپ اس کی تصحیح کر سکیں فاروق, دیکھیں کہ واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں, کیونکہ میرے پاس جو لکھا ہوا ہے میرا خیال صفحہ 24 سے 27 تک ہے لیکچر سیالکوٹ کا, اور روحانی خزائن کی جلد 24 یا 28 ہے, اس کے صفحہ نمبر جو ہے 228 اور 229 پہ ہے. 228 مطلب روحانی خزائن کی جلد جو ہے اس میں, اور جو لیکچر سیالکوٹ مطلب انڈیپینڈنٹلی ہے اس کے صفحہ نمبر جو ہے 26 اور 27 ہے. سو یہ جو چیز کہ ان کا یہ دعویٰ یہاں پہ ہم رکھتے ہیں, اس کے بعد جو ہے آگے ان کا ابھی اور چل رہا ہے, اس کو ہم اپنی اگلی نشست میں لیں گے کہ یہ چیز کیا ہے. اب اس کے ساتھ دوستو سلسلہ یہ ہے کہ جب آپ اسٹڈی کریں تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میری صرف ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ جو میں سمجھا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں آپ کے نزدیک, ٹھیک ہے. آپ کچھ اور سمجھ سکتے ہیں, اور جو کچھ آپ کو یہ مربی حضرات یا جماعت کے جو ہیں معلمین جو آپ کو بتائیں, ہو سکتا ہے وہ جو کچھ بتائیں آپ اس سے بھی مختلف ہو آپ کے ذہن میں. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ مرزا صاحب کی جو تحریر ہے اس کو آپ نے اپنی عقل سے لینا ہے. یہ عقل صرف اسی لیے عطا کی گئی, آپ کو اس لیے نہیں عطا کی گئی کہ آپ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑے. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جو کچھ تمہارے آباء و اجداد نے کیا وہ انہوں نے کیا, تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, بالکل نہیں. سوال ہے کہ what you did, what you understood. اصل بات یہ ہے, اگر آپ کی سمجھ بھی ان سے ملتی بڑی اچھی بات ہے, that's very good. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں ہمارے آباء و اجداد ٹھیک تھے, تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ رسپانسبلٹی اور یہ سٹیٹمنٹ آپ لے کے چل رہے ہیں, وہاں پہ جا کے یہ بات نہیں ہوگی او جی میرے امی ابا تھے تو میں نے ان کی بات, نو آپ نے ان کی بات لی لیکن آپ نے سمجھی, نو اٹس یورس. یہ بات قطعی نہیں ہو سکتی کہ اس کو یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی وہ میرے ابا کے تھے تو میں اس لیے, نہ, تمہیں عقل دی تو میں نے خود سوچ سمجھ کے, وہ جانے ان کا کام جانے. آپ میں اکثر یہاں احمدی حضرات جو ہیں یہ باتیں کرتے ہیں, دیکھیں جی چودھری ظفر اللہ کو پاگل تھے, اتنے پڑھے لکھے تھے, ڈاکٹر عبدالسلام اتنا بڑا سائنسدان تھا. بالکل مانتے ہیں, ظفر اللہ خان بڑا اچھا وکیل تھا, بڑا اچھا سپیکر تھا, عقل مند تھا, ذہین تھا, ویری رائٹ. کس حوالے سے؟ دنیاوی تعلیم کے حوالے سے. ڈاکٹر عبدالسلام دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے نوبیل پرائز ونر تھا, بالکل ٹھیک ہے. اس کا کیا مقصد ہے کہ وہ دوسری طرف بھی یہی چیز ہوگا, وہ جو سمجھا, وہ جو جانا اس نے, کیا اس پہ بھی اس نے کوئی تھیسز لکھے ہوئے کہ جس کو آپ لا سکیں اور کہہ سکیں کہ دیکھیں کہ دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اسی طرح اس شخص نے جس طرح قرآن سمجھا ہے, یہ دیکھیں ایسے اس نے بتایا ہے, اور یہ چیز جو ہے یہ دنیا پہ ریکگنائزڈ ہے. and he been called a عالم, he been called a scholar. ایسی کوئی چیز نہیں ہے نہ ظفر اللہ میں نہ ڈاکٹر اسلام میں, لیکن بالکل تسلیم کیا جاتا ہے اس کو. جس فیلڈ میں ان کی تعلیم ہے, جس فیلڈ میں ان کا علم ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہم حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے, ہم مانیں گے اس چیز کو. جیسے کہ لیکن یہ جو آپ ہے اس کی تصحیح آپ ضرور کر لیں. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو بڑے فخریہ اور تکبرانہ انداز میں یہ بات کی جاتی, دیکھیں جی وہ جی احمدی تھے, انہیں نوبیل پرائز احمدی ہونے کی وجہ سے نہیں ملا. ظفر اللہ خان وزیر خارجہ احمدی ہونے کی وجہ سے نہیں بنے تھے, وہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے اور علم کی بنیاد پہ اپنی ذہانت کی بنا پہ ہوئے تھے.
آپ کو یہ اپنی کریکشن کرنی ہوگی. یقین کریں آپ کو یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے. اس وقت دنیا میں یہود و نصارہ، اس وقت دنیا کے اندر جن کو آپ ایتھیسٹ کہتے ہیں، دہریہ لوگ ہیں. اگر ہم دیکھیں نظام زندگی جو ہے ہمارا، جو سارا مٹیریلسٹک سسٹم جو انہی کے اوپر چل رہا ہے. آپ ان میں سے ایک لے کے صرف اس حوالے سے آپ اس پہ فخر کیا کریں کہ ظفر اللہ خان ایک پاکستانی تھا، ڈاکٹر عبدالسلام ایک پاکستانی تھا. آپ اس پہ فخر کیا کریں. سلسلہ یہ ہے کہ اگر حقیقت کی نظر سے آپ مرزا غلام احمد کی عقل کے اوپر ان کو پرکھیں گے، کریں گے، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ بھی اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. یقین کریں میں آپ کے سامنے ہوں، زندہ بیٹھا ہوں، 23 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہوتا. بڑا سکون ملتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سو انٹل دا نیکسٹ ون، ہم دوسرے اگلے پروگرام میں اس سے آگے سے پھر وہی شروع کریں گے. جی فاروق صاحب، آپ نے کوئی اس کے علاوہ جرنل جو سلسلہ ہے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی اور تو بتائیں، اس پہ بات کریں، یا کوئی اگر کسی کا سوال ہے تو وہ لے لیں. فاروق، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے فاروق کے کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے. جی جزاک اللہ شیخ صاحب. اچھا، میرا خیال آپ کی آواز پھر کٹ گئی ہے. ہلو جی جی، شیخ صاحب، آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ رہی ہے، پہلے درمیان میں رک گئی تھی. جی جی میری سائڈ پہ ہی ہوگا تھوڑا سا انٹرنیٹ کا پرابلم. بہرحال شیخ صاحب کالز لے لیتے ہیں، پھر کسی کا جی، کوئی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ، اور اگر شیئر. کوئی دوست یہ جو تحریریں ہم نے سامنے رکھی ہیں ان کے اوپر اگر کوئی اعتراض بھی کرنا چاہیں یا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ چیز لے لی جائے، جی، تاکہ جو ٹاپک کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے اسی کے اوپر ہو جائے، اور باقی پھر انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. یہ سیریز اسی طرح سے چلتی رہے گی. دوستوں لنک نیچے دیا جا چکا ہے، یہ فیس بک کے اوپر بھی اور باقی دونوں چینلز کے اوپر بھی، جہاں جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. کلک آن دس لنک اور اسٹوڈیو میں آ کے آپ لوگ اپنا سوال کر سکتے ہیں. تو یہ موڈریٹرز یہ کائنڈلی جس کسی کا بھی کوئی سوال ہو اس کو یہ لنک دے دیں تاکہ کال پہ آ جائیں اور آ کر سوال کر سکیں. اس حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی آپ کا سوال ہو، مزید کچھ دیر ہم لوگ آپ کے ساتھ لائیو بیٹھے ہیں، تو آپ آئیے، آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ سوال کیجئے، اور کوشش کیا کیجئے کہ جو دوست جن کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی آرگومنٹ ہے، کوئی بات ہے ایسی کہ جو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی رہ جاتی ہے، تو وہ پھر شروع میں آ جایا کریں. وہ اینڈ پہ آتے ہیں اور اینڈ پہ آ کے کہتے ہیں جی ایک تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ پیچھے گفتگو کیا ہوئی ہے، لیکن پھر بھی لے لیں ہماری بات، اس کو شامل کر لیں. نہیں جی نہیں، وہ تو آپ نے ہماری بات سنی کیوں نہیں ہے. اب اشارہ آپ میرا سمجھ گئے ہوں گے، کچھ ایک دو پیارے پیارے کالرز ہیں وہ آخری منٹوں پہ آتے ہیں اور پھر آ کے جناب وہ اعتراضات کہ جی ہمیں یہ نہیں لیا. تو یہ کوشش کیا کریں آپ شروع میں آ جایا کریں. اچھا، جب تک آپ کے کالر نہیں ہیں میں کوئی ایک دو بات کر لیتا ہوں. جی شیخ صاحب ضرور ضرور. اوکے، جی تھینک. پلیز. نیٹ کے اوپر بعض احمدی دوست اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بعض چیزوں کو اور ہماری بعض باتوں کو لے کے اعتراض کی شکل میں، یا ایک ایسے کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی بات اٹھائی ہے تو اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بڑی اچھی کاوش ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ چلیں کم از کم وہ اگر صحیح جواب نہیں دیتے یا ٹو دی پوائنٹ نہیں دیتے یا کسی دلیل کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ نہیں دیتے، چلیں کم از کم وہ کوشش تو کرتے ہیں. اچھی بات ہے. میں ان کو انکریج کروں گا کہ آپ ضرور کریں. ان میں سے ایک آج کل، میں نام تو نہیں ان کا جانتا اور لے بھی نہیں سکتا ان کا نام غلط، لیکن وہ ایک بزرگ ہے. بزرگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے وہ عمر میں 4-5 سال بڑے ہیں. غالباً ان کا تعلق لندن سے ہے. اچھا، وہ حضرت جو قصے کہانیاں انہوں نے پڑھے ہوئے ہیں نا، سنے ہوئے ہیں، یا اپنے بیٹھ کے خاص طور پہ جوانی کے دور میں، وہ اسی کو اسلام سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی چیز تو میں ان کی خدمت میں نہایت احترام سے عرض کر دوں کہ میرے محترم، بات یہ ہے
کہ جب آپ کسی چیز کو اسلامی کہتے ہیں نا تو یہ ذہن میں رکھ لیں، میں جب اسلامی کہتا ہوں تو میں ہر اس چیز کو کہتا ہوں جو قرآن میں مذکور ہے. آپ جب کہتے ہیں تو آپ تاریخ میں روایات کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو آپ اسلامی بناتے ہیں. آپ کے لیے لازم ہے، اب یہاں پہ یہ ایک تھوڑی سی تصحیح کر دوں، مجھے پتہ ہے اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ میری ذات کے حوالے سے، کہ جی میں نے اگر یہ بات کی تو آپ کہیں جی کہ حدیث کو میں، بھائی حدیث جو ہے وہ مطلب اس کے بغیر آپ اسلام کی بات جو ہے اگر یہ کرنا چاہیں، جو تفصیل ہم جاتے ہیں جن چیزوں کی جو تشریحات ہیں ان میں جب ہم جاتے ہیں، ہم حدیث کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. ایک چیز میں یہاں پہ اور واضح کرتا چلا جاؤں کہ معاذ اللہ رسول کریم نے زندگی اپنی خاموش رہ کے، چپ رہ کے نہیں گزاری ہوئی، ایک بھرپور زندگی گزاری ہوئی ہے. اور قرآن کی تعلیم کو جب سے وہ نازل ہوا اور آپ کے دنیا سے چلے جانے تک آپ اسی کا پرچار کرتے رہے. آپ سراپا قرآن تھے. تو وہ چیزیں جو بیان کی ہوئی ہیں ان سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، کسی طور پہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، جو بات بھی ہوگی اس کو پرکھنا ہم نے قرآن پہ ہے. اتھارٹی قرآن ہے، فائنل چیز قرآن ہے. آپ کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی بھی یہ مولوی، مفتی، عالم، یہ وہ دس اینڈ دیٹ، یہ نام نہاد مسیح موعود اور بہشتی مقبروں کے مالک بھی آپ کو جنتی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے. چیزیں یہ ذہن میں رکھیے. بہت ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میری اس بات سے اتفاق نہ کرے، وہ کہیں جی نہیں جی ہم مانتے ہیں کہ فلاں چیز ہے. جی بشارت دی جا سکتی ہے، خواہش کی جا سکتی ہے، لیکن حتمی بات جس چیز کا فیصلہ اختیار اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے اس میں کوئی نہیں دخل دے سکتا، اس کا فیصلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. سو اس لیے یہ چیز کہ جب وہ بزرگ اسلامی بات کرتے ہیں نا تاریخ کی روایات کو لے کے، تو یہ کہتے ہیں اس کو اسلام نہ کہا کریں. وہ کہتے ہیں جی آپ کو تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. جی وہ بشیر شاہ بات کرتا ہے تو بشیر شاہ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ایک شیخ صاحب کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں. ٹھیک ہے مجھے آپ سے کم پتہ ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بزرگوار کوئی حوالہ تو دے دیجئے. آپ نے شیخ صاحب وہ حوالہ آیا ہے نا، اچھا وہ تاریخ میں آیا ہے تو آپ جا کے دیکھ لیں، آپ چیک کر لیں. وہ روایات میں آیا ہے تو آپ کر لیں چیک. وہ تو ذمہ داری ہماری ہوئی نا، یہ ان کی تھوڑی ہے. تو جب ان کے بزرگوار یہ کرتے رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ وہ کیا کریں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھیں، میں نے اپنا فاروق ایک ابھی پوسٹ لگائی ہے کہ ایک جاہل کی موت سے نا ایک پورے عالم کی حیات ہوتی ہے، مطلب اس کو زندگی ملتی، آزادی ملتی ہے کہ ان کے چنگل سے اس سے چھٹ جاتا ہے. ایک جاہل کی موت سے اس کے نام کے ساتھ چاہے جو مرضی لگا ہوا ہو، مطلب کچھ بھی لمبے چوڑے دم چھلے لگے ہوئے، who cares کہ وہ کیا ہے کیا نہیں. اور ایک عالم، ایک پڑھا لکھا بندہ، اس کی موت سے پوری دنیا کی موت واقع ہوتی ہے، محروم ہو جاتی ہے دنیا اس کے علم سے. سلسلہ یہ ہے کہ ہمیں جب ہمارے پاس ایک کتاب ہے، میں نے وہ ایک اور پوسٹ لگائی تھی، اس پہ بہت سارے لوگ پھر وہی حالانکہ مطلب جس چیز کا مسئلہ نہیں ہوتا اس کو گھسیڑ لاتے ہیں. وہ کیا میں نے ایک لگایا تھا کہ جو مطلب علم کے سرچشمے ہیں نا وہ دو ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسری عقل ہے. اب اس کے اندر بھی حدیث گھسیڑ لائے، کہنے لگے جی آپ حدیث یہاں کیوں نہیں لکھی. بندہ ہے خدا، آپ خود اندازہ کرو حدیث کے معنی کیا ہے، بات کیا ہے، کہ بات کو کہتے ہیں.
میں جب قرآن کہہ رہا ہوں، قرآن خود کہتا ہے کہ میں آسن حدیث ہوں، قرآن سے بہتر حدیث کوئی نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ سلسلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو عقل عطا کی ہے، جو ہمیں ممتاز کرتی ہے، یہ ڈفرینشیٹ کرتی ہے، تفریق پیدا کرتی ہے ہمارے اور جانور کے اندر۔ مطلب جانور اور ہم بالکل ایک چیز ہے، فرق صرف اس کا ہے کہ وہ بیچارہ اظہار نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا، اپنی بات کہہ نہیں سکتا، اس کے پاس چوائس نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس اختیار ہے، یہ سارا کام ہماری عقل ہے۔ آپ اس کو معاف کر دو، اس کو دبا دو، انسان کی جانور جیسی حیثیت ہے۔ جی اگر کوئی کالر آ گئے ہیں تو آپ ٹھیک ہے، جزاک اللہ شیخ صاحب۔ اس حوالے سے آپ چونکہ بات ویسے ہی کلیئر کر چکے ہیں، تو یہ آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو اگنور کیا کریں۔ یہ کمنٹس میں ادھر ادھر بلا وجہ کا چھیڑ چھاڑ کرنے والے پیڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے کامنٹ نظر نہیں آتے، مزے کی بات ہے، مجھے فاروق کامنٹ میرے سامنے نہیں، آپ کی پوسٹوں پہ جو آ کے میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ وہ کرتے ہیں، یس ظاہر سی بات ہے، نہیں انہیں حق ہے، لکھیں بڑی خوشی ہے، لکھیں جو جیت میں آئے لکھیں، جی ایسی کوئی بات نہیں۔ بالکل، یہاں سے شو دیکھ کے جاتے ہیں، پورا موقف سن کے جاتے ہیں کہ بات کلیئر ہو بھی گئی ہے، پھر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اچھا یار یہ دوبارہ سے چھیڑیں، ان کو ٹاپک سے ہٹائیں، تو لگے رہتے ہیں، کوئی نہیں، کوئی بات بہرحال ہم واپس آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کالرز اگر کوئی، اب میں بتاتا چلوں چونکہ چند منٹ ہیں، تو اگر میں پھر پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر وہ کچھ صاحبان جو ہے نا، اگر وہ آنا ہے تو پہلے ہی آ جائیں، پھر اینڈ پہ آ کے نہ آپ شور کیجیے گا جی ہمیں ٹائم نہیں ملا، یہ وہ بہرحال آتے ہیں جی، کالرز کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلے کالر ہمارے ساتھ طاہر کمال۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ پیارے بھائی، کہاں سے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہلو، السلام علیکم جی، میرا سوال ہے طریق جدید کے بارے میں، وہ طریق جدید کیا ہے، مجھے جسٹ اس پہ وہ لرن کرنا تھا جی، جزاک اللہ۔ جی شکریہ جی شیخ صاحب، تحریک جدید کا پوچھ رہے ہیں جی، اس کا بتا دیں۔ یہ تحریک جدید اور وقف جدید دو تحریکیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے شروع کی تھیں، اب آل آف اے سڈن یہ چیز آ گئی، تو اب میرے ذہن میں دو نہیں آ رہے۔ ایک تحریک ہے، اب I'm sorry ڈونٹ ٹیک می رانگ کہ بھئی وہ کون سی کس کے ساتھ ہے، یہ ہے کہ ایک تحریک میں یہ ہے، غالباً یہ تحریک جدید ہی ہے، کہ جس میں یہ تبلیغ کا سلسلہ جو ہے نا، یہ اس کے تحت آتا ہے۔ ایک وقف جدید تھی غالباً سادگی کے سلسلے میں، یا یہ تو یہ جتنے بھی ان کے مشنریز اور یہ جو مبلغین ہیں ان کی تحریک، مطلب if I'm not wrong، اگر میں غلطی پہ ہوں تو معاف کیجیے گا، میں دوبارہ چیک کر کے، میرے پاس صدر انجمن احمدیہ کے قواعد پڑے ہوئے ہیں، میں ایکچولی حافظ نہیں ہوں یا مناظر بھی نہیں ہوں کہ مجھے زبانی یاد ہو، لیکن بعض اوقات ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو لوگ اس تحریک میں حصہ لیتے ہیں کہ یہ جو مبلغین جاتے ہیں ان کے لیے، اچھا یہ ان میں سے میرا جہاں تک خیال ہے کہ ان کے چندہ جات جو ہیں یہ اوبلیگیٹری تو نہیں ہے، لیکن سیمی اوبلیگیٹری ہیں، کہ مطلب آپ کے لیے لازمی نہیں ہے، لیکن مطلب نصف لازمی ہے کہ آپ کو دینے ہوتے ہیں، اور اس کا وعدہ لکھوانا پڑتا ہے۔ جی نیکسٹ ہمارے ساتھ عمر خان صاحب موجود ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ برادر عمر، ویلکم۔ مے بی عمر will help me out about this one۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہیں شیخ صاحب۔ ایک فاروق بھائی کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ عمر بھائی، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہیں سر۔ شیخ صاحب، آپ نے ابھی شو کے شروعات میں 15-20 منٹ پہلے آپ نے ایک پروسیس بتایا تھا کہ ہندو عورتیں جو ہے نا دوسرے مردوں کے ساتھ جب پریگننسی کے لیے، میرے خیال میں اس کو ہندی میں اس کو نیوگ کہتے ہیں، نیوگ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پروسیس آپ نے جو بتایا تھا کہ کیا نام ہے مرزا غلام قادیانی کے حوالوں سے، کیا مرزا غلام قادیانی کے آنے سے یہ پروسیس ہندوؤں نے ختم کی کہ نہیں کی؟ اور میرا سوال اس لیے ہے کیونکہ میں اباؤٹ فیبروری ٹائم میں نے ایک آرٹیکل پڑھے تھے دیٹ اباؤٹ 20 to 40% آف ہندو ویمن ابھی تک وہ یہ جو پروسیس ہے نیون کے یہ پریکٹس کرتی ہیں،
کرتی ہیں ابھی تک, تو ان کے آنے سے تو اخباروں میں تو ختم نہیں ہوا, تو اگر آپ بتا اگر اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے میں آپ سے عرض کروں, ایکچولی اٹس اے ویری گڈ کوسچن, تھینک یو. یہ عرض کر دوں عمر خان کہ مرزا صاحب نے صرف لکھنے کی حد تک, اور اپنے قادیان کے جو ہندو تھے نا, لالا ملاوا مل اور دوسرے یہ صرف ان کو مطلب تھوڑا سا برا بنانے یا گندا کرنے کے لیے, مطلب یہ چیز جو ہے, یہ اسی کے ساتھ ایکچولی یہ سبجیکٹ انہوں نے پنڈت دیانند سرسوتی کو, یہ جو تھے نا پنڈت دیانند, ان کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایڈریس کر کے لکھی تھی یہ چیزیں کہ تمہارے اندر یہ سارا کچھ پایا جاتا ہے. یہ بڑی محدود, یہ عام پبلک تک بات گئی نہیں ہے, یہ عام پبلک تک گئی نہیں ہے. اگر تو کسی ایک پبلک تک بھی یہ بات چلی جاتی تو پھر بھی ہم کہتے کہ مرزا صاحب نے اپنا پیغام دنیا کو دیا ہے. یہ تو آپ نے اپنی ضد بازی اور ان کے ساتھ جیسے ہوتا ہے نا کہ دو کوئی انٹلیکچوئلز یا دو پہلوانوں کی جب ایک بات ہو رہی ہوتی ہے کسی بند جگہ کے اندر, تو دنیا تو نہیں دیکھ رہی اس کو. ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کی ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں, پبلکلی کرتے ہیں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے, جیسے ہم پبلک گیدرنگ کرتے ہیں, کوئی پبلک شو کرتے ہیں, یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور ایک ہوتی ہے بند ماحول میں, صرف انہی بندوں کے محدود ہوتی ہے, ان کی ذاتوں تک محدود ہوتی ہے. تو یہ مرزا صاحب نے کیا, تو اس لیے کسی عام بندے کو تو پتہ لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا اثر ہوتا تو کوئی چھوڑ بھی جاتا. میسج ہی نہیں گیا ہوا, بدقسمتی یہ ہے. اور نہ ان کی انٹینشن, کوئی ایسی چیز بھی نہیں نظر آتی جس میں ہمیں ان کی انٹینشن نظر آئے کہ بھائی یہ کسی, انہوں نے کوئی جو تھا سلسلہ, انہوں نے ان کی پبلک تک پیغام پہنچانا تھا, یہ بھی چیز نہیں ہوئی. جی اچھا شیخ صاحب, ایک اور کوشچن ہے میرا, اور وہ کوشچن یہ ہے کہ مطلب English, I'm just going to say it in English, okay. my Urdu is not that great, but Mirza Sahab goes in very much detail about this process. مطلب انہوں نے ایک پیج یا ایک پیراگراف نہیں لکھا اس کے اوپر, انہوں نے میرے خیال میں 5-6 پیجز اس کے بارے میں, and I forget what روحانی خزائن it's in, مطلب انہوں نے پورے ویری ڈسکرپٹیو, شکر الحمدللہ کہ اس زمانے میں مطلب کلر پرنٹنگ کاپی نہیں تھی, نہیں تو مرزا غلام قادیانی وہ بھی چھاپ دیتے. تو وائی ان قادیانیوں کو ایک سجیشن میرا یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ چیپٹر پڑھ لیں, روحانی خزائن, if you can tell them what volume it is, what book it's from, that's eluding me right now, مطلب میرے ذہن سے باہر ہے وہ, تو ان کو پڑھ لینی چاہیے. یہ 6 پیجز بڑے ڈسکرپشن کے ساتھ مرزا قادیانی نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. بلکہ ایک واقعہ تو باقاعدہ طور پہ, جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو میں بھی کہا عمر, کہ اس طرح سے بیان کریں جیسے مرزا صاحب ان کی چارپائی کے نیچے لیٹے ہوئے ہوں, یا دروازے کی جیسے ہوتی ہے نا تھوڑی سی جگہ, تو اس میں سے دیکھ رہے ہوں. باقاعدہ وہ سین انہوں نے پوری عکاسی کی ہوئی ہے. I'm sorry. زبردست مذاق کے علاوہ بھی ایک بات ہے جی, جس طرح کی شخصیت ہے ان کی, جس طرح کا کریکٹر ہے, میں انتہائی معذرت سے کہہ رہا ہوں, ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی کوئی کاروائی کر دی ہے. میں یہ بڑے شیخ صاحب, اب میں الفاظ پہ قابو رکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ ہے بھی ہے. آپ دیکھ لیں کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی لوگوں کی پرائیویسی میں ٹانگ گھسانے والی. انہوں نے کسی کے گھر کے معاملہ چل رہے ہیں, وہ اس میں اپنا وہ کر رہے ہیں, یہ کر بھی بیٹھے ہوں. اگر آپ مجھے مطلب کہیں گے تو میں کسی پروگرام میں وہ لے آؤں گا باقاعدہ اسکین پیجز, یا کتاب میرے پاس پڑی یا میرے پیچھے شیلف کے اندر. مطلب وہی بات ہے نا کہ میں زبانی تو نہیں یاد رکھتا ہوں کوئی چیزوں کو, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ میں صفحہ نہیں بتا سکتا, لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ کیا پڑا ہوا ہے. بالکل مرزا صاحب باقاعدہ طور پہ بتاتے ہیں, اس پر بندے کو شرم حیا بھی دلاتے ہیں کہ تجھے کچھ نہ آئی, تیری بیوی یہ وہ, دس اینڈ دیٹ. I will bring, I think next time فاروق مجھے یاد دلا دیجیے, I will bring that page and I'll read it out for you for that. لیکن to be honest, یہ کسی بھی شریف آدمی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس طرح کی گفتگو کرے. بالکل میں مطلب ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہوئے نیچے
مطلب ہمارے بزرگ کو بہن بیٹی بھی سن رہی ہوگی تو ہمیں یہ بھی جھجک آ رہی ہے جائے کہ آپ لکھ رہے ہیں اور وہ پبلک میں جائے گی. ویسے میں شکر کرتا ہوں آنیسٹلی اسپیکنگ دا ریئیکشن واز دس کہ اگر وہ چیز عام پبلک نے پڑھی ہوتی تو شاید مرزا صاحب کو کوئی مسلمان نہیں تو کسی ہندو نے ایسی کی تیسی کر دینی تھی. تو وہ لگتا ہے وہ گئی نہیں ہے پبلک تک. آنیسٹلی اسپیکنگ ہی واز لکی. ادروائز یار کیسے ہم کسی کی عورتوں کے بارے میں اس طرح کی حرکتیں. وہ ایک عمر وہ بشیر شاہ کے پیچھے پڑے ہوئے میں جن کا بابا جی کا پہلے ذکر کر رہا تھا وہ بات لے کے چلے ہیں جی. ایک شیخ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ محمدی بیگم کی فیلنگز ہرٹ ہوئی تھی جب مرزا غلام احمد نے اپنا رشتہ بھیجا تھا تو ان کی فیلنگ کیوں ہرٹ ہوئی. مطلب وہ آپ اندازہ کرو کہ ان کو غصہ آ رہا ہے کہ مرزا غلام احمد نے اگر 55 سال کی عمر میں ایک چھوٹی بچی مطلب 13-14 سال کی محمدی کا رشتہ بھیجا تو اس کی کون سی فیلنگ آ گئی, کون سی ہرٹ ہو گئی. اور اس کی ساتھ جا کے مثال جن کے ساتھ دے رہا ہے میں تو اس کے یہاں کوٹ بھی نہیں کر سکتا. میرا مطلب یہ حال ہے ان لوگوں کا یار. کم از کم اب سوچ ہی لیں کسی چیز کو کسی کے ساتھ ملانے کی. پوری زندگی اس میں کلٹ میں گزار دی. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. مجھے نہیں پتا آپ جن کا بھی ذکر کر رہے ہیں لیکن یہی چیز ہے. ہم نے اکثر رویہ یہی دیکھا ہے کہ پھر وہ ایک چیز میں بس رہ کے نا تو وہ عادت سی ہو جاتی ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرتے چلے جائیں سوچنا نہیں سمجھنا نہیں عقل پہ تالا لگا کے اس کو. بہرحال یہ چلتا ہے جماعت کے اندر یہ سسٹم. لاسٹ ہم کالر لے لیتے ہیں. عمر بھائی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, تھینک یو. یہ آخری ہوگا ہمارے شو کا کالر. اس کے بعد انشاءاللہ ہم 1 گھنٹے پہ اس کا اختتام کر دیں گے کیونکہ اس کے اندر کلوز ٹاپک پہ بات ہوتی ہے. اسی کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی پہ رکھیں زیادہ. آج یہ کرشن کنہیا کے حوالے سے ان کے جو کارنامے موصوف کے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے گئے. نیکسٹ بھی آئے گا اس کا ایپیسوڈ انشاءاللہ 14ویں میں مزید بات چلے گی. بہرحال لاسٹ کالر لے لیتے ہیں جی AR خان صاحب اور اس کے بعد آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چلے گئے جی. محترم آپ اسکرین پہ ٹچ نہ کریں, آپ فرمائیے جی کیا سوال ہے آپ کا. ذل اور بروز یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ ہاں یہ تو ظاہر ہے کہ راجا کرشن سے ہی لیا ہوگا. ذل اور بروز جو ہے تناسق کی جو اوگون کا جو ایک ہے فلسفی اسی سے ہو سکتا ہے ادھر سے لیا ہو انہوں نے. جزاک اللہ, بہت شکریہ شیخ صاحب. بہرحال اس حوالے سے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. تھینک یو. انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی کسی بھی چیز کے اس کے بارے میں کامنٹ ہو تو آپ فاروق کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں کہ کسی سبجیکٹ کے اوپر بات کی جائے تو اس کی بھی آپ سجیشن جو ہے یہ زیتون FM آفیشیل Gmail پہ اوپر آپ ای میل کر کے بتا سکتے ہیں, اور ہم آپ کی سجیشنز کو آنر کریں گے, اور آپ کے اگر کوئی کویسچنز ہوں گے تو ڈیفینیٹلی we would love to answer that one. جی شیخ صاحب کا نمبر بھی ہے. شیخ صاحب اپنے اوپر بھی یہ تھوڑی سی خاکسار ای میلز پڑھ کے تھک جاتا ہے تو یہ مذاق کر رہا ہوں. الحمدللہ شیخ صاحب ایکٹیو بیٹھے ہوتے ہیں جی ہمیشہ. اگر کوئی زیادہ وہ ہو بات آپ ڈائریکٹ کرنا چاہیں تو یہ فون نمبر ہے شیخ صاحب کا. واٹس ایپ بھی اسی کے اوپر ہے. آپ لوگ بالکل بے فکر ہو کے اس پہ رابطہ اپنی بات دل کی آپ شیئر کر سکتے ہیں, اور آپ کا نام یقیناً صیغہ راز میں رکھا جائے گا. یہ چیز الحمدللہ اسٹیبلشڈ ہے کہ جو بھی بات آپ بتائیں گے آپ اس میں جتنا کہیں گے اتنی پبلک کی جائے گی. اس کے علاوہ کوئی بھی بات آپ کی انشاءاللہ وہ نہیں ہوگی. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے اپنے پیارے رشتہ داروں عزیزوں دوستوں سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا. تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے گا. عقیدہ زیادہ خراب ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کیجیے گا. اپنے ہوسٹ دوست